اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے لوگوں 3 باتیں یاد رکھو. کتنی باتیں؟ 3. نمبر 1 اپنے نبی سے محبت کرو. نمبر 1 اپنے نبی سے. یہاں نماز کی بات نہیں ہے. لوگوں نماز پڑھا کرو، تلاوت کیا کرو، زکات دیا کرو، خوب دین کا کام کیا کرو، جہاد کیا کرو. نہیں، لوگوں 3 باتیں یاد رکھو اور 3 باتیں اپنے بچوں کو سکھاؤ. نمبر 1 اپنے نبی کی محبت. نمبر 2 اپنے نبی کی آن کی محبت. اور نمبر 3 قرآن سکھاؤ. تیسرے نمبر پر قرآن رکھا گیا. پہلے نمبر پر نبی کی محبت، پھر آل نبی سے محبت، پھر قرآن. اس لیے کہ نبی سے محبت ہوگی تو آٹومیٹکلی آل رسول سے بھی محبت ہوگی، اور جب آل رسول سے محبت ہوگی تو قرآن کی محبت خود بخود جاگوسی ہوگی. لہذا لوگوں آج ہماری نیو جنریشن، آج ہماری نئی نسلیں ہر چیز یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر پر دیکھنا چاہتی، اسی سے دین حاصل کرنا چاہتی ہے، اور اسی پہ دیکھ دیکھ کر ہماری نسلیں یہ دین سے دور ہو رہی ہے. دین سے دور ہو رہی ہے. کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. اور ابھی 2-3 دن پہلے جو لکھنؤ کے نساء فنکشن ہال میں ایک میٹنگ تھی جس میں تمام مکاتب فکر کے علماء کو بلایا گیا تھا، مجھے بھی اس کو بلایا گیا تھا. اس میں بعض دین کے جن کو لوگ ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، انہوں نے ایک بات اور ظاہر کیا قوم کی ذہن سازی کرنے کے لیے کہ آج جو بچیاں، ٹاپک یہ تھا کہ جو لڑکیاں ارتداد کی طرف بڑھ رہی ہے، غیروں کے ساتھ شادیاں کر کے بھاگ رہی ہے، ان کو کیسے روکا جائے، کیسے روک لگائی جائے. تو بعض لوگوں نے، جن کو لوگ مولانا علماء کہتے ہیں، تو ان لوگوں نے، کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ آج کے دور میں اب یہ وقت آ چکا ہے کہ عورتوں کو مسجد میں بلایا جائے. معاذ اللہ رب العالمین. یہ مشورہ اس میں پیش کیا گیا اس لیے کہ آج عورتیں جب بازاروں میں جا رہی ہے، شاپنگ سینٹروں میں جا رہی ہے، اور بڑے بڑے مال میں جا رہی ہے، غیروں کے پاس جا کر چوڑیاں پہن رہی ہے، اس طرح ذہن سازی کر کے عوام کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ جب ہر جگہ عورتیں جا رہی ہے تو عورتیں مسجد جو خیر کی جگہ، یہاں پر عورتیں کیوں نہیں؟ یہاں پر بھی عورتوں کو بلانا چاہیں گے، بلانا عورتوں کو، تاکہ جمعہ کے بیانات کو سنیں، ان کی ذہن سازی ہو. اور یوں تو اب میرے پاس جواب تو کافی تھے، لیکن میں نے بہت، آپ تھے کیا اس میں؟ میرے جواب تو، میرے ذہن میں جواب یہ آ رہا تھا کہ یار جس کا دل عورت کے بغیر مسجد میں نہیں لگ رہا نا، وہ مسجد میں عورتوں کو بلا لے. نماز کی کرتا بھی اگر عورت کو چھوڑنا نہیں چاہ رہا، وہ بلا لے. لیکن میں نے اپنی زبان کو کنٹرول کیا کہ معاملہ اور یہ نہ ہو، کسی کی دل شکی نہ ہو. میں نے کہا پیارے، آج جو لڑکیوں کی یہ جو بھاگنے کی رپورٹیں، خبریں جو بڑھ رہی ہے، بعض نے کہا کہ یہ مخلوط تعلیم کی وجہ ہے، ماڈرن ایجوکیشن. لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ کالج میں ایک ساتھ، اور پھر وہ کالج میں ایک ساتھ ہونے سے پھر وہ گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ، یہ وہ ایسا ویسا. ایک وجہ تو یہ ہے. لیکن میں کہا پیارے، یہ تمام وجوہات فروعی ہے. اصل وجہ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں. وجہ یہ کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ جس دور میں لوگ نبیوں کو گالیاں دے، نبیوں کی شان میں توہین کرے، تو قوم کو کیا کرنا چاہیے؟ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اس قوم کو چاہیے کہ وہ ان سے انتقام لے، بدلہ لے، مقابلہ کرے. لوگوں نے کہا کہ قوم ایسا نہ کرے، تو فرمایا اس قوم کو چاہیے کہ مر جائے، انہیں جینے کا حق ہی نہیں ہے. جو قوم اپنے نبی کو برا کہنے والوں سے انتقام نہ لے، اس قوم کو مر جانا چاہیے. اور اس کے بعد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ لوگوں، اگر تم اپنے نبی کی عزت پر بات نہ کرو گے، اگر تم اپنے نبی کی عزت پر بات نہ کرو گے، ناموس رسالت کا تحفظ نہ کرو گے، تو تمہاری عورتیں نیلام کی جائے گی. میں نے کہا پیارے، یہ اصل وجہ یہ ہے. آج تمہارے شہر کی بچیاں گئی، تمہارے گھر کی بہنیں گئی،
تمہاری ناک کٹ گئی، آنکھیں جھک گئی، سر جھک گیا، ندامت سے سر خم ہو گیا، لیکن بتاؤ کچھ عرصہ پہلے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی پر، جو ہماری ماں ہے، جن کو ہم ام المؤمنین ماں عائشہ صدیقہ کہتے ہیں، گھر والی جو ہوتی بیوی ہوتی وہ ہماری عزت ہوتی ہے نا. اگر تمہاری بیوی کو کچھ کہے تو کہے میری عزت تک بات کی جائے. مصطفیٰ کریم کے گھر والوں پر جب انگلی اٹھائی گئی تب کہاں تھے؟ تب تم نے کوئی بات نہیں کیا. اور جب مصطفیٰ کی عزت پر بات نہ کرو گے، فقہ کرام فرماتے ہیں کہ ایک دور آئے گا کہ تمہاری عورتیں نیلام کی جائے گی، تمہاری عزتیں اچھالی جائے گی. تو پیارے اصل وجہ یہ ہے کہ گستاخان جو نبی کے گستاخ ہے ان سے انتقام کیا جائے، جو نبی کے گستاخ ہے ان سے مقابلہ کیا جائے. اور یہی اصل ایمان ہے. اگر چاہتے ہو کہ اپنے بچیوں کی عزت کو بچایا جائے، اپنی خواتین کی عزت کو بچایا جائے، تو ناموس رسالت کے محافظ بن جاؤ، عظمت مصطفیٰ کے محافظ بن جاؤ. خود بخود اللہ تمہاری بیٹیوں کی بہنوں کی عزت خود کرے گا. لہذا اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ 3 چیزوں سے محبت، ایک نبی سے، ایک آل نبی سے، اور ایک قرآن سے. نبی سے محبت، بتائیے اگر نبی سے محبت ہوتی تو جن لوگوں نے نبی کی شان میں توہین کی ہے لوگ خاموش رہتے. اپنی باری آئی، اپنی عزت کی بات آئی، اپنی پراپرٹی کی بات آئی تو نیند حرام. اور نبی کی عزت کی بات آ جائے تو لوگ کہتے ہیں یہ اختلاف کی باتیں کرتے ہیں، اور یہ قوم کو لڑانے کی بات کرتے ہیں، اتحاد کی بات نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں آؤ ہم اتحاد کی بات کرتے ہیں، مگر سب سے پہلے یہ اتحاد کے لیے خط امتیاز جو کھینچا جائے گا وہ صرف اور صرف ناموس رسالت کی بنیاد پر ہوگا، وہ عظمت مصطفیٰ کی بنیاد پر ہوگا. جو بھی ناموس رسالت کا نوکر ہے، ناموس رسالت کا محافظ ہے، وہ ہمارے سر کا تاج ہے. اور یہ تو رسول کی بات تو بہت دور، آل رسول سے جو محبت صحابہ کرام نے کی ہے، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، یہ کون؟ یہ وہ عمر ہے کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. وہ عمر کی شان جنہوں نے اپنے دور حکومت میں 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی ہے. ایک مرتبہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں تشریف فرمائے، ایران کا بادشاہ آیا. لوگوں نے کہا حضور ایران کا بادشاہ ملاقات کرنا چاہے. فرمایا اس کو بولو کہ عمر کے پاس ٹائم نہیں، عمر کے پاس ٹائم نہیں ہے. وہ عمر جن کی شان کے کہ بڑے بڑے گورنروں کے ساتھ مشورے میں جاتے جاتے تو سودا ٹیبل لگے رہتے، کہیں کہیں سے کپڑے پھٹے ہوتے، عیدین کی نماز میں جاتے تو پیدل چلے جاتے، سوتے تو نیچے سو جاتے. مگر رعب و دبدبے کا عالم یہ کہ بڑے بڑے بادشاہوں سے بات کرنے کے لیے ٹائم نہیں. وہ عمر ایک مرتبہ اپنے گھر میں گورنروں کی میٹنگ میں بیٹھے، آپ کا بیٹا عبداللہ بن عمر آیا، آپ نے روک دیا عبداللہ باہر رکو، اور جو بھی آئے اس کو اندر آنے نہیں دینا، جو بھی آئے اندر آنے نہیں دینا. ٹھیک ہے. کچھ دیر کے بعد شہزاد رسول جگر گوشے بطول امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ آئے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں حضور اندر مشورہ چل رہا ہے، اور ابا حضور نے کہا کسی کو اندر آنے نہ دیا جائے، لیکن حضور آپ شہزاد رسول ہے، میں آپ کو روک نہیں سکتا، آپ چاہے تو اندر چلے جائیں. یہ ادب آل رسول سے محبت، آپ چاہے تو اندر تشریف لے جائے. امام حسن مجتبی کہتے ہیں اتنا ضروری کام بھی نہیں ہے، ظہر کی نماز میں امیر المومنین آئیں گے، میں ملاقات کر لوں گا. میٹنگ ختم ہوئی، باہر حضرت عمر تشریف لائے. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کوئی آیا تھا؟ کہا حسن مجتبی. تو کہا کیا ہوا؟ کہا حضور میں نے روکا نہیں، میں نے کہا کہ آپ چاہے تو اندر. وہ تو آئے نہیں. فوراً عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر گئے اور عرض کرتے ہیں شہزادے آپ تشریف نہیں لائے اندر، آپ کسی کام کے لیے آئے تھے؟ ان کی خاص کام نہیں تھا، میں نے سوچا کہ زہر میں ملوں گا،
اور جب آپ خود اپنے بیٹے عبداللہ کو آپ نے روکا تو میں کیسے آ جاؤں؟ یہ بات سنتا تھا عمر بن خطاب کی چیخ نکل گئی اور کہتے شہزادے کہاں میرا اور میرے بیٹے کا تمہارا مقابلہ کی ہو سکتا ہے؟ شہزادے یہ بتاؤ کیا عبداللہ کی ماں کیا فاطمہ ہے؟ اللہ اکبر، اپنے بیٹے کے بارے میں کہتے ہیں عبداللہ کی ماں کیا فاطمہ ہے؟ عبداللہ کا باپ کیا علی المرتضیٰ ہے؟ عبداللہ کی نانی کیا خدیجہ الکبریٰ ہے؟ عبداللہ کے نانا کیا محمد رسول اللہ ہے؟ شہزادے تم میرے بیٹے کا اپنا مقابلہ کیسے کر رہے ہیں؟ اور اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی دستار اپنا امامہ اتار کر حسن مجتبیٰ کے قدموں میں ڈال دیا اور فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں کہ شہزادے یہ بال شہزادے عمر تو خطاب کا وہ بیٹا جو 10 اونٹوں پر جس کی کمان نہیں تھی پکڑ نہیں تھی بار بار میرا باپ خطاب ڈنڈے مار کر مجھ کو کہتا کہ عمر تو ایک اونٹ کو کاٹ نہیں سکتا۔ اے شہزادے عمر خطاب کا تو وہ بیٹا ہے جس کی دسترس میں جس کے اختیار میں 10 اونٹ نہیں ہو سکتے تھے، مگر آج 22 لاکھ مربع میل جو میرے اختیار میں ہے یہ صرف اور صرف تمہارے نانا کی غلامی کا نتیجہ ہے۔ شہزادے جو باندھ اگے ہیں نا یہ تمہارے نانا کی غلامی کی عظمت کے بعد ہے۔ تو لوگوں وہ عمر بن خطاب جو خلیفہ دوم ہے جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، وہ عمر حسن مجتبیٰ یعنی آل رسول کی کا یہ ادب کرے یہ تعظیم کرے، اور اسی عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکا۔ اور آج بھی وہ لوگ جو عمر بن خطاب سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کیا ضرورت اس بات کی ہے کہ مسجدوں میں عورتوں کو آنا چاہیے، ایسے فرقوں سے ایسے لوگوں سے بچو، دین کو سمجھو۔ الحمدللہ آج علماء اہل سنت موجود ہے، اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑاؤ ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا تھا لوگوں میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک ہے قرآن ایک ہے اہل بیت، جنہوں نے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھا۔ اس مضبوطی کی تشریح شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ مضبوطی سے کیسے، تو شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ اپنے دانتوں سے نہیں بلکہ اپنی داڑھوں سے جو چیز پکڑی جاتی ہے وہ مضبوطی سے پکڑی جاتی ہے۔ لہذا اہل بیت اطہار کا دامن دانتوں سے ہاتھوں سے دانتوں سے نہیں بلکہ داڑھوں سے پکڑ کر رکھو، اور جس نے یہ دامن پکڑ کے رکھا وہ کبھی گمراہ نہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت اطہار سے سچی محبت رکھنے، ان کے دامن کرم سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔